اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیٹس ٹاک میں آج لیٹس ٹاک اباؤٹ دی گروتھ مائنڈ سیٹ۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کی گفتگو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لنکڈن پہ بھی بعض لوگ پوسٹ کرتے ہیں ریپیٹڈلی، کارڈز بھی یوز ہوتے ہیں کہ جی یہ مائنڈ سیٹ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، پیسو مائنڈ سیٹ ہے یا واٹ ایور یو کال اٹ ایکچولی۔ دیکھیے گروتھ مائنڈ سیٹ بھی میں آپ کے سامنے اگر آپ غور کیجئے تو میں ہر وہ جو ایک نارمل گفتگو چل رہی ہے میں اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اور میں آپ سے وہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ان سے چیزیں بہت سمپلیفائیڈ ہیں اور بہت ڈائریکٹ ہیں۔ میں کوئی ادھر ادھر کی اس میں گفتگو شامل نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں، یہ وہ گروتھ مائنڈ سیٹ پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، آرٹیکلز ہیں، کتابیں ہیں، ویڈیوز ہیں، کورسز ہیں، باقاعدہ جو ٹریننگ کورسز ہیں جو پڑھائے جا رہے ہیں، جو کروائے جا رہے ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے اس دنیا میں۔ اس وقت سارا کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے، یعنی میں بھی جیسے بول رہا ہوں نا، میں بھی اپنی گفتگو کر رہا ہوں، میں بھی اس نوائز کا حصہ ہوں جو کہ ہر کو بے شمار لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال میری کوشش ساتھ میں یہ بھی ہے کہ شور کم ہو اور کوئی ایک آدھ مناسب سی ایسی بات ہو جو کہ ڈویبل ہو، ٹھیک ہے۔ سو گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ لیٹ اسٹارٹ فرام دی بیسک نا، فنڈامنٹل کویسچن ریز کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو انہیرنٹ ہے، میرا جواب یہ ہے کہ انہیرنٹ ہے۔ آپ یعنی چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیجئے تو اس کی کیوریوسٹی ایسی ہے کہ وہ سارا وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کے چکر میں رہتا ہے، کوئی ٹرائی ایکسپیریمنٹ، کوئی یہ کر لیا، وہ توڑ دیا، فلاں کر دیا، ویری ویری ینگ ایج آلسو۔ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیوریوسٹی اور بڑھ جاتی، پھر وہ گھوم پھر کے بھاگ دوڑ کے چیزیں ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے بہت طرح کے یعنی حرکتیں کر کے کیا ہے، دس از آل گروتھ مائنڈ سیٹ ایکچولی، کہ دے آر ٹرائنگ ٹو گرو دیم سیلوز انٹو سم تھنگ بگر، جو کہ وہ ابھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ویڈیوز بھی آتی ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے مشکل طریقے سے وہ بیڈ پہ سے کوئی اترتا ہے، بچہ چھوٹا سا بیڈ پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے اس نے انوویٹو طریقے ایجاد کرتا ہے اس کے لیے، وہ اور کرتا ہے اور سکسیس بھی لیتا ہے اس سے، یا لیتی ہے، بچی ہو تو وہ سکسیسفل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ظاہر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، ویر ایور، وہاں تو سارا وقت یہ پریشر ہے اچیومنٹ کا، تو ہمارا نہیں بھی ہے گروتھ کا مائنڈ سیٹ، تو زبردستی بنانے کی کوشش ہے۔ تو اگر یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے تو پھر ہم کیوں گفتگو کرتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ کی؟ تو ہمارا گروتھ مائنڈ سیٹ کہاں جاتا ہے پھر؟ ہم کیوں بیٹھ جاتے ہیں پھر اگر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ترقی کی ضرورت نہیں رہتی یا ترقی کی خواہش نہیں رہتی؟ یہ اگر ہم آس پاس غور کریں تو ڈفرینٹ ٹائمز پہ زندگی میں ڈفرینٹ لوگ بیسکلی ہمت ہار دیتے ہیں۔ اصل بات یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں نے دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا، یا ان کو کبھی ترقی کی خواہش ہی نہیں تھی، ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل پہ آ جائیں، یا موٹر سائیکل کی بجائے کار پہ آ جائیں، یا کسی اچھی جگہ پہ، مناسب جگہ پہ رہنا شروع کر دیں، یا ایک اپنا سٹیٹس ان کا بہتر ہو سکے۔ ایسی ہر کسی کی خواہش تھی، لیکن somebody or everybody actually struggles for that, starting small, majority to start small, آپ بڑی پڑھائی لکھائی کر کے بھی آپ یعنی اچھی ڈگری لے کے بھی جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو you start small ایکچولی، آپ کو آتے ہی تو کوئی بڑی ساری پوزیشن نہیں مل جاتی نا، پھر آپ اپنا ایکسپیرینس بلڈ کرتے ہیں، اپنا کریئر بلڈ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب لوگوں کا کریئر بلڈ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی خواہش ہی نہیں تھی کہ وہ کبھی گرو کریں، ان کی خواہش یہی تھی کہ بس میں کلرک بھرتی ہوا ہوں اور میں کلرک ہی ریٹائر ہو جاؤں۔ ایسا کسی کا نہیں ہے معاملہ۔
لیکن ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز ان دیئر لائفس اور ان آور لائفس مینی آف اس ڈیسائڈ دیٹ دے پرابیبلی کی ناٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے, یا اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے, ان کی طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, ان کی کیپیبلٹی پہ بھی ان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید میری کیپیبلٹی ہی نہیں ہے, شاید میری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا, شاید مجھے ایسے ہی رہنا ہے. اور وہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی کسی معاملے میں آ کے, اور وہ کچھ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ایک سٹیج پہ آ کے دے گیو اپ ایکچولی. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس طرح گیو اپ نہیں کرتے, بٹ دے ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم ان بیکار چیزیں, ان نان پروڈکٹیو تھنگس, ان ان ریلیٹڈ تھنگس. وہ کسی اور کام کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس پہ وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے اصل کام بیچ میں رہ جاتا ہے. اور وہ جو 5 سال 10 سال 15 سال وہ ضائع کرتے ہیں وہ کبھی میک اپ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد مشقت ہی رہ جاتی ہے. پھر تو یعنی ایمبیشن بھی ہو, گرو کرنے کی خواہش بھی ہو, لیکن وہ جو شروع کے سال ہیں جب وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ میرے کولیگ ہوا کرتے تھے, ان کا یہ کہنا تو بڑی سادہ سی بات ہے لیکن بڑی اچھی بات ہے. سو میں انہی کی بات کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب آپ جاب شروع کرتے ہیں, کوئی پروفیشنل جو بھی جاب آپ شروع کرتے ہیں, تو پہلے 10 سال آپ کو صرف تجربہ حاصل کرنا چاہیے. جتنا کام آپ کر سکتے ہیں, جتنی طرح کا کر سکتے ہیں, والنٹیئر کریں, زبردستی شامل ہو جائیں, ٹیموں میں ہوں, فلاں ہوں, یوں ہوں, سیکھیں 10 سال. اگلے 10 سال ٹائٹل اکٹھے کریں کہ اچھا جی اب میں یہ ہوں, اب میں اگلا ٹارگٹ میرا یہ ٹائٹل ہے, اگلا ڈیزگنیشن یہ ہے, اس سے اگلا یہ ہے. اور اس کے بعد جو بھی سال ہیں, 10 سال تو کم از کم ہیں, 10 سال سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں پیسے اکٹھے کریں. ٹھیک ہے, تو بڑا سمپل فارمولا ہے, کیونکہ وہ آخری 10 سال میں اف یو ہیو اسپینٹ دی فرسٹ 20 years لائک دس, کہ پہلے 10 سال آپ نے سیکھا ہے اور دوسرے 10 سال آپ نے اپنا اسٹیٹس چینج کیا ہے, تو پھر آخری سالوں میں آپ ایکچولی پیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو گروتھ مائنڈ سیٹ, میں کم بیک ٹو مائی پوائنٹ, ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا نہیں ہے, لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ سب کا ہے اور انہیرنٹ ہے اور ان بلٹ ہے. اور ظاہر ہے ہر کوئی گروتھ چاہتا بھی ہے اور لے کے بھی رہتا ہے, لیکن دی ایشو از کہ اگینسٹ آڈیٹیز اینڈ اگینسٹ آڈز, اگینسٹ ایڈورسٹیز, اگینسٹ ریزسٹنس, اگینسٹ بیریئرز, کچھ لوگ ہیں جو بہرحال, جو میں نے ایک ٹاک میں ریزیلینس کی بات کی تھی, کچھ لوگ ہیں جو محنت اور کوشش اپنی جاری رکھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو گیو اپ کر دیتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بس یہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی کئی لوگ ایسے ہیں نا جو کلرک تھے, بڑی جونیئر پوزیشن پہ تھے, لیکن اسی دوران انہوں نے 2-3 سال میں اپنی کوالیفیکیشن امپروو کر لی, اس کے بعد انہوں نے فار ایگزامپل کمپٹیشن کا ایگزام دے دیا اور اچھے خاصے کسی بڑے عہدے پہ لگ گئے, اور اس کے بعد پھر کریئر کی شکل چینج ہو گئی. اور اسی طرح سے اور بھی ہیں, یعنی وہ کئی لوگوں نے اپنے ٹریڈ چینج کر لیے اپنے, یعنی انہوں نے فار ایگزامپل اگر کوئی کالج میں, یونیورسٹی میں کوئی دفتر میں چھوٹا سا کلرک تھا, اس نے اسی ٹائم کا فائدہ اٹھا کے وہیں سے ماسٹرز کر لیا, اس نے وہیں کہیں کرا کے لیکچرر کی جاب ہی ڈھونڈ لی یا پبلک سروس کمیشن کر لیا, تو اس کے تو کریئر ٹریک چینج ہو گیا نا پھر. سو یہ ہے معاملہ. سو اصل میں ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں, وہ ہم نے پڑھا ہے, ہمارے اندر شامل ہے. ہمیں جو اصل چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جہاں گیو اپ کر رہے ہیں ان کو کسی طرح سے ہم ان کا حوصلہ بڑھا سکیں اور ان کو آگے لے جانے کی کوشش ان کے ساتھ مل کے کر سکیں. ہم بھی ان کو سپورٹ کریں, اگر ہم گروتھ کی ٹریجیکٹری پہ ہیں تو ہم بھی ان کو سپورٹ کریں اور ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں. اور پھر کیا آئے گا؟ ایمپیتھی. تو ایمپیتھی صرف لیڈرز کے لیے ضروری نہیں ہے, ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی آپ جس پوزیشن پہ بھی ہیں, آپ جس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, جس شکل میں بھی کر سکتے ہیں, کر دیجئے نا. اچھی بات ہی بتا دیجئے, کوئی کام کی بات بتا دیجئے جس سے اس کا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کی ایک بات اس کو ایسی سمجھ آئے کہ اس کے سارے معاملات ہی بالکل چینج ہو جائیں. کوئی آپ اس کو کسی اور شکل میں, پیسوں کی سپورٹ جو ہے نا, یہ سب سے بری سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے لوگ ایکچولی
ایک طرح سے وہ سست ہوتے ہیں کہ اچھا جی بس ٹھیک ہے نا، ہر مہینے پیسے آ جاتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے جی، کیا کرنا ہے پھر اب کام، ٹھیک ہے۔ ینگ لوگوں کے لیے خاص طور پہ ایبسولوٹلی اٹ شوڈ ناٹ بی دی پرائیورٹی۔ یہ جو BISP اور یہ جتنے بھی پروگرام ہیں نا، جو گورنمنٹ بھی جو چیریٹی بانٹتی پھرتی ہے، اس سے کبھی کس کا بھلا نہیں ہوا، کیونکہ وہ رقم اتنی کم ہوتی ہے کہ اس میں زندگی گزر نہیں سکتی، لیکن بہرحال ایک آسرا لگا ہوا ہے کہ ہاں جی اتنے پیسے آ رہے ہیں۔ یہ تو EOBI کی پینشن تو اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک ریٹائرڈ آدمی کے لیے ہے نا، اس کو تو پیسے آنے چاہیے کہیں نہ کہیں سے، اس کا رائٹ ہے۔ لیکن فار ینگ پیپل سوری، یہ والی سپورٹ نہیں چاہیے۔ آپ ان کو کسی اور طرح سے سپورٹ دیجئے، مورل سپورٹ دیجئے، ٹیکنیکل سپورٹ دیجئے، سائیکولوجیکل سپورٹ دیجئے، پروفیشنل سپورٹ دیجئے، وہ دیجئے۔ تو گروتھ مائنڈ سیٹ سب کا ہے، میں سمرائز کر دوں بات کو، اور کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، اور ہمیں لوگوں کو نئے سرے سے گروتھ مائنڈ سیٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ ہاں، ہمیں جو اصل میں چیز چاہیے وہ چاہیے کہ جہاں جہاں ہم تھک جاتے ہیں اور جہاں جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں تھک کے، وہاں وی نیڈ اے سپورٹ کہ جو ہمیں وہاں سے دوبارہ اٹھا کے آگے چلانا شروع کرتے، اور وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ٹریننگ کورس سے نہیں آتی، معذرت کے ساتھ، وہ امپیتھی سے آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلنے سے آتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے آتی ہے۔ اس پہ غور کیجئے، اور اپنے اپنے ڈومین میں جہاں جہاں آپ جس کو سپورٹ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔